سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اگر آدمی کو ایسی حالت پیش آ جائے، یعنی غسل کی حالت پیش آ جائے اور آدمی کو غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے کیونکہ وہ ناپاک ہے یا کسی بھی وجہ سے کیا وہ ناپاک ہو چکا ہے، عورت سے ملا ہے یا کسی اور وجہ سے وہ ناپاک ہوا ہے، تو اب وہ جو غسل کرے گا، اب اس کے غسل جو کرے گا اس کے لیے 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ بغیر ان 3 چیزوں کے آدمی کا غسل نہیں ہوگا، وہ پاک نہیں ہوگا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز اس کی چھوٹ گئی اور رہ گئی تو وہ کیا ہے، غسل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نماز ادا کرے گا، نماز بھی ادا نہیں ہوگی، مسجد میں جانا اس کے لیے حرام ہوگا۔ اس لیے کیا ہے، جو 3 چیزیں ہیں وہ کیا ہے، جن 3 چیزوں کا بہت زیادہ ضروری اور دھیان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں غسل کے اندر۔ پہلی چیز ہے، ان کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا جو فرض ہے وہ ہے کہ آدمی کا پہلا جو فرض ہے، ایک ہے کلی کرنا، کلی کرنا فرض ہے۔ اگر کلی نہیں کی غسل کے اندر تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، اگر ناک میں پانی نہیں ڈالا تو غسل نہیں ہوگا۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے آدمی کے پورے بدن پر پانی بہانا، کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، یہاں تک کہ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جو چھپی ہوئی رہتی ہے، ان پر آدمی خاص طور سے دھیان رکھے کہ یہاں سے خشک نہ رہ جائے۔ اگر تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی کہ بال کے برابر بھی، تب بھی غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت اہتمام سے غسل کرنا چاہیے۔ بہرحال جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غسل کے جو 3 فرض ہیں، جو مسئلہ جو بتانا ہے اصل وہ ہے، کیونکہ عام طور سے ان 3 کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے، لیکن جو مسئلہ بتانا یہ ہے کہ اگر ان 3 چیزوں میں سے، اس کے 3 فرائض میں سے اگر ایک رہ گیا، ایک نہیں ہوا، ایک رہ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ ایک رہ گیا اور بعد میں یاد آیا، مثال کے طور پر اس نے کلی نہیں کی، کلی کرنا بھول گیا اور بعد میں یاد آیا، یہاں تک کہ اس نے نماز بھی ادا کر لی، بعد میں یاد آیا، تو کہ اب دوبارہ کلی کرنی ہوگی یا پورے کے پورے دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ اسی طرح کہ ناک میں پانی نہیں چڑھایا تھا، بعد میں یاد آیا اور اس نے نماز بھی ادا کر لی، تو کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا یا صرف کیا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہوگا؟ اسی طرح اس نے بدن پر پانی بہایا اور کوئی جگہ خشک رہ گئی، بدن کا کوئی حصہ، تو اب اس نے نماز بھی ادا کر لی۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرے بدن کا حصہ خشک رہ گیا، تو اب کیا اس کو دوبارہ غسل کرنا ہوگا یا بس ان کاموں کو کر لے تو کیا غسل ادا ہو جائے گا؟ تو میرے محترموں بزرگوں، بات یہ ہے، اگر کیا ہے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا، یا تو کلی چھوٹ گئی، یا کہ ناک میں پانی نہیں ڈالا، یا بدن کا کوئی حصہ خشک رہ گیا اور اس کے بعد اس نے نماز بھی ادا کر لی، اور نماز کے ادا کرنے کے بعد پھر اس کو پتہ چلا کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، کلی نہیں ہوئی، ناک میں پانی نہیں ڈالا ہے، بہرحال یہ ہو گیا ہے، تو اب وہ آدمی کیا ہے، صرف کلی کر لے تو کافی ہو جائے گا، ناک میں پانی ڈال لے تو کافی ہو جائے گا، یا جو بدن کا حصہ خشک رہ گیا ہے اس کو بھگو لے تو کافی ہو جائے گا۔ دوبارہ سے اثر نو کیا غسل کرنا یہ کیا ہے، ضروری نہیں ہے۔ البتہ جو اس نے نماز پڑھی تھی، اس نماز کا اعادہ ضروری ہوگا، اس نماز کو لوٹانا ہوگا، کیونکہ یہ نماز بغیر غسل کے پڑھی گئی ہے، یہ نماز ادا نہیں ہوئی، آدمی پاک نہیں تھا، آدمی اب پاک ہوا ہے تو نماز کا اعادہ کرے، نماز دوبارہ پڑھے، پھر نماز بھی درست ہو جائے۔